پوچھ لیجیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 28 سے 29 غزوات میں 259 یا 260، دوسری روایت کے مطابق 269 یا 270 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1200 صحابہ کرام کی عظیم الشان قربانی پیش کی، اور ان میں 700 یا 800 حافظ قرآن تھے۔ 70 وہ صحابہ کرام تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ قرآن، سنت، اجماع امت کے بعد چوتھا نمبر قیاس کا ہے۔ عقل صحیح کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہو اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ آپ مسجد صادق میں تشریف فرما ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ آپ کے بہاولپور کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی بھی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ ایسے ہی نبوت کی بھی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الانبیاء آدم، تمام نبیوں میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، وآخرهم محمد، اور آخری نبی آواز نہیں آ رہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں اول اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ، اور آخر اسے کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی نہ۔ تو اب قیامت تک آنے والی تمام صدیاں، تمام اوقات، تمام قرن یہ حضور ہی کی صدیاں ہیں۔ بہرحال جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان میں سب سے بڑا فتنہ وہ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا فتنہ ہے۔ مرزا قادیانی نے بہت سارے دعوے کیے، کبھی اپنے آپ مجدد کہا، کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی ذل نبی ہونے کا، کبھی بروزی، کبھی غیر تشریح، کبھی صاحب شریعت۔ اس پر بھی اس بدبخت کا پیٹ نہیں بھرا، اس نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہا۔ اس ملعون نے لکھا محمد رسول اللہ والذین معہ، مجھ پر نازل ہوئی، کہتے اس وحی الہی میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا۔ اور اس پر بھی اس نے قناعت نہیں کی، خدائی کا دعویٰ کیا، کبھی خدا کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہمارے اسی فطرہ سے تعلق رکھتے تھے مولانا محمد لقمان علی پوری، سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ علیہ۔ 1950 کی دہائی میں ختم نبوت کے مولد تھے شیخ پورہ میں۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ مرزا قادیانی بندہ ہی بندہ پٹھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ظفر اللہ خان پاکستان کا وزیر خارجہ، ملک کی پوسٹوں پر، بڑے بڑے عہدوں پر قادیانی ہیں۔ اس زمانے میں ایک مولوی صاحب کا یہ کہہ دینا کہ مرزا قادیانی بندہ تھا، چلو کا پٹھا، یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے۔ بہرحال کیس چلا، مولانا محمد لقمان صاحب نے اپنی صفائی کے گواہوں میں بہت سارے اس وقت کے دیوبندی، بریلوی، مقلد، غیر مقلد علماء کرام کے نام لکھا، اور جہاں اور علماء کرام کے نام لکھوائے وہاں ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دعوت برکاتم کے چچا مولانا محمد علی جلندری، کیوں سے چاہتا ہے مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ کا نام لکھوایا۔ مولانا جلندری پیش ہوئے، جج نے سوال کیا، میری طرف سے جج نے سوال کیا کہ کیا آپ ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی اردو کا پڑھا تھا؟ حضرت مولانا نے فرمایا جج صاحب نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے، آپ میرا بیان ریکارڈ کریں۔ چنانچہ جج نے کاغذ قلم لیا، حضرت مولانا نے فرمایا مرزا قادیانی کہتے ہیں رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، نعوذ باللہ، کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور پھر میں نے یقین کر لیا کہ واقعہ میں خدا۔
استغفراللہ سنا سکتا کہتا ہے میں نے نئے آسمان اور نئی زمینیں بنائی جس طرح جناب عمران خان فرمائن کہ میں نواں پاکستان بنا اسرائیل سے سارا پرانا پاکستان واپس کر ایک گوڑے گوڑے جڑے ٹوئے جڑے سڑکوں سے بچے دن کم از کم پرانے پاکستان تک نہ ہونا تو بہرحال اس نے کہا کہ میں نے نئی زمینیں اور نئے آسمان بنائے. مولم میں حوالہ نمبر 2 مرزا قادیانی کی بیوی حمل سے بھی وضع حمل کے دن قریب آئے. اس نے آثار و قرائن سے اندازہ لگایا کہ بیٹا ہوگا. ہونے والے بیٹے کے بڑے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے بیٹا کیا ہوگا کان اللہ نزل من السماء وہ اللہ آسمان سے اترا. استغفراللہ سبحان مولانا فرمایا حوالہ نمبر 3 مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے اللہ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ اولاد. مرزا کیسے جیسے اولاد اس ماں جا والا دی نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے سورہ اخلاص میں یہی بات سنیں گے کیا کہہ رہے ہیں یہ بات سنیں گے قول اللہ تو سارے کو نہیں جی بولیں نہیں بھیج رہے ایسے نے مطلب تو نہیں ہم قول اللہ سب کو آتی ہے. قول اللہ میں یہی بنیادی مسئلہ سمجھایا گیا ہے. مولانا نے فرمایا حوالہ نمبر 4 مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ میں عورت ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ قوت رجولیت کا استعمال کیا. استغفراللہ میرے ساتھ وہ کام کیا کہ مرد اپنی عورت کو کرتا ہے. جج نے اینک اتاری آنکھیں مسل کر کہتا ہے مولوی صاحب کے سلو کے پٹھے کی بات کر رہے ہیں. مولانا میں جج صاحب اجازت نہیں ابھی آپ کا بیان ہونا ہے. مولانا میں جس جرم کا میں نے ارتکاب کیا ہوئی آپ نے کیا جج کو پتہ نہ رہنا کہ جرم کیا ہے. جی آپ نے کیا کہا مولانا میں جو آپ نے کہا جی میں نے کیا کہا مولانا میں جو میں نے کہا مولانا نے میں اور آپ کا ٹکر دیا کہنا کہ جائیے مولانا باعزت بری واقعہ اردو کا پتہ تھا ویسا تھا ویسا. اس فتنے کے خلاف الحمدللہ پوری امت میں 125 سال جدوجہد ہے. پاکستان بننے سے پہلے قادیان میں اور پورے انڈیا میں اور پاکستان بننے کے بعد 1949 میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان میں جہاں کہیں قادیانیت کا فتنہ اٹھا الحمدللہ جماعت ختم نبوت کے مبلغین وہاں پہنچ کر اس کا تعاون کرتے رہے. مرزا جماعت کا لاٹ پادری مرزا محمود 1952 میں کوئٹہ میں جاتا ہے اور اپنی قادیانی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں احمدیو 1952 کو ہاتھ سے نہ جانے دو. کم از کم ایک صوبہ بلوچستان پر تمہاری حکومت قائم ہو جائے. مرزا قادیانی جماعت کا لاٹ پادری پاکستان کے ایک صوبہ بلوچستان پر حکومت کا قابل تھا. شاہ جی رحمہ اللہ نے اپنے 2 رفقا بھیجے اور وہاں کے علماء کرام کی میٹنگ ڈال دی. ان کے سامنے مرزا محمود کی تقریر رکھی. توجہ فرمائیں پٹھان علماء کرام نے کہا کہ مولوی صاحب یہ پنجاب نہیں ہے ہم تو بس ایک علاج نہیں ہے. اور چنانچہ انہی دنوں کوئٹہ میں ایک جلسہ ہو رہا تھا. ایک قادیانی میجر جنرل محمود ڈاکٹر محمود وہاں سے گزرا. اس نے بکواس کی. وہاں کے مسلمانوں نے پتھر مار مار کر اسے قتل کر دیا اور میسج بھیجا ہے قادیانی جماعت کے لاٹ پادری کو کہ تو اگر یہاں آئے گا تو تیرے ساتھ بھی یہ شروع کیا جائے گا تو میجر محمود کے ساتھ. اور شاہ جی نے 52 کے آخری دنوں میں جنیوٹ کی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور مرزا محمود تیرا 52 جا رہا ہے اور میرا 53 آ رہا ہے. پھر 1953 کی تاریخ کری جس میں 10,000 مسلمانوں کو خاک و خون میں چڑھایا گیا. بظاہر وہ تحریک گولی سے دبا دی گئی لیکن 1974 کی تاریخ میں الحمدللہ 1974 کی تاریخ میں اللہ کے کرم سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہمارے علماء کرام موجود ہیں. اسمبلی سے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد اور بریلی مکتب فکر کے
علامہ محمود احمد رضوی آل حدیث کے حافظ عبدالقادر نوکی اور دوسرے علماء کرام قیادت کر رہے تھے، اور اسمبلی میں الحمدللہ حضرت مولانا مفتی محمود تھے، مولانا غلام غوث رضوی تھے، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک تھے، مولانا نعمت اللہ خان تھے، اور مولانا صدر الشہید تھے بنو سے۔ قرضے کو علماء کرام کی ایک جاندار کھیپ موجود تھی، اور قادیانی جماعت کے لاٹ قادری کو بلایا گیا، اور 11 دن اسے اپنے ریفرنس کا موقع دیا گیا کہ وہ اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہے۔ چنانچہ 2 دن لاہوری گروپ کے سربراہ کو بلایا گیا۔ 13 دن کی بحث کے بعد قومی اسمبلی نے متفق آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ صاحب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ ایک ممبر نے اختلاف کیا، پوری کی پوری قوم اسمبلی، اور یہ اسمبلی لبرل لوگوں پر مسلط تھی، اور ہمارے کرام کے ٹرم تھے جیسے میں نے جن کے آپ کے سامنے نام رکھتے ہیں، اس لبرل اسمبلی سے نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھیوں کو صحابی رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے، اس کے گدی نشینوں کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے، کلمہ طیبہ کا بیگ اپنے سینے پر نہیں لگا سکتے، کلمات طیبہ اور آیات قرآنی اپنی مکانوں دکانوں عبادت گاہوں کی پیشانی پر نہیں لکھ سکتے۔ قادیانی مختلف کورٹوں میں گئے، اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا، ہمارے ملک کے ہائی کورٹ کے 8 بینچوں نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا، وفاقی شرعی عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، پھر یہ سپریم کورٹ میں گئے، وہاں اللہ پاک نے انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ میرے محترم دوستو توجہ، آپ کی بہاولپور کی عدالت سے لے کر ماریشس تک، اور پاکستان کی پارلیمنٹ سے لے کر گمبیا کی جنرل کونسل اور پارلیمنٹ تک، الحمدللہ دنیا کے ہر فورم پر قادیانی کافر قرار دیے چکے ہیں۔ سب کہہ دیا الحمدللہ، یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ اس کے باوجود کہ آج پوری دنیا میں ان کا کفر مسلم ہو چکا ہے، لیکن مرزا قادیانی کا بدبودار لاشا لے کر کریا بستی بستی کوچا کوچا جاتے ہیں، اور جا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کانفرنس اس لیے منعقد کی جاتی ہے۔ ہم چوکیدار نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت حضرت اقدس حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب حضرت تشریف لائے، بس میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں۔ 1974 میں قادیانی کافر قرار دی گئے، پھر 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوا۔ الحمدللہ ہر فورم میں قادیانی ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آج مختلف ذرائع سے اپنے لمبے ہاتھ استعمال کر کے اپنے مغربی آقاؤں کے ذریعے وہ ان قوانین کو ختم کرانے کی کوشش میں ہیں۔ چنانچہ جناب عمران خان جب تشریف لائے تو انہیں جو ایجنڈا دیا گیا سر فہرست 2 چیزیں، ایک تو ختم نبوت کے قانون کو، ختم نبوت کے قوانین کو ختم کرنا ہے یا انہیں غیر مؤثر قرار دینا ہے، اور اس کے لیے جناب عمران خان کی گورنمنٹ کو بہت سارا پیسہ دیا گیا۔ چنانچہ ARY کی ایک بیان میں نے خود سنا، ٹی وی اینکر نے جناب محمد سرور جو چودھری محمد سرور ہمارے پنجاب کے گورنر ہیں، ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ آپ کو اقوام متحدہ کی فلاں ذیلی تنظیم نے 1 ارب 40 کروڑ روپیہ نہیں دیا تاکہ آپ قادیانیوں کو مسلمانوں کی صف میں شامل کریں، لیکن انشاءاللہ العزیز قادیانی کبھی مسلمانوں کی صف میں نہیں ہو۔ کیا خیال ہے؟ ہاں مسلمان ہو جائیں، ہم انہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ قادیانی بھی رہے، اپنے دجل و فریب پر قائم بھی رہے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہیں، یہ ناممکن آپ میں سے۔ ایسے گستاخ رسول کی سزا کا قانون ہے۔ حضرت آگے میں اپنی بات انتہائی اختصار کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا، پشاور میں ایک 9 خیز نوجوانی 9 خیز 16-17 سال کی عمر ہے، ابھی داڑھی اونچے نہیں اتری، اس نے بھری عدالت میں ایک گستاخ رسول کو قتل کیا، اور اس عدالت کو بھی اور ملکی اعلیٰ عدالتوں کو اس نے ایک پیغام بھیجا ہے، ایک میسج بھیجا ہے کہ اگر قاضی گستاخ رسول کو سزا نہیں دے گا تو پھر غازی دے گا۔ قاضی
عدالت میں قاضی جو ہے وہ اگر سزا نہیں دے گا تو پھر قاضی دے گا. دیکھیے عالمی مجلس ہمارے حضرت اقدس موجود ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو یا جمعیت علماء اسلام یا کوئی بھی دینی جماعت، نہ تو ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں نہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ جب عدالتیں مسلسل بیت المال سے کام لیتی ہیں، 500 کیس اس وقت اعلیٰ عدالتوں میں پھیلے پڑے ہیں، جب عدالتیں فیصلہ نہیں کریں گی اور جب فیصلہ ہوگا تو اتنا ہوگا کہ گستاخ رسول کو کلی چھٹی دی جائے گی، تو پھر میرے محترم دوستو پھر غازی خالد جیسے لوگ میدان میں آئیں گے اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے قانون کو ہاتھ میں لے کر پھر وہ ثابت کریں گے کہ جناب اگر تم رسول اللہ کے گستاخوں کو کھلی چھٹی دیتے ہو تو پھر پاکستان کا مسلمان کتنا گناہ گار کیوں نہ صحیح وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال کی شان میں گستاخی برداشت اور ٹھنڈی ہوا بھی آئی کہ سندھ اسمبلی نے اور پھر اس کے بعد دوسری اسمبلیوں نے اور قومی اسمبلی نے بھی ایک قرارداد منظور کی کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے یا پڑھا جائے تو اس کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ کیا خیال ہے ضرور ہونا چاہیے. اللہ کی قدرت ہے، آپ اندازہ فرمائیں کہ جس اسمبلی سے سلیکٹڈ یا الیکٹڈ میں اس بات نہیں پڑتا کہ سلیکٹڈ یا الیکٹڈ وزیر اعظم جس اسمبلی سے ووٹ لے کر آیا ہے اور اس کی زبان پر خاتم النبیین کا لفظ نہیں آ رہا، وہ پوری کی پوری قومی اسمبلی یہ فیصلہ کرتی ہے، یہ قرارداد منظور کرتی ہے اور حکومت سے جو ہے وہ حکومت کو حکم دیتی ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خاتم النبیین ضرور لکھا جائے. یہ مطالبہ معقول ہے کہ نہیں؟ جی اب یہ ہمارے بچوں کا نصاب تعلیم زیر ترتیب ہے. ہاں جی نرسری اور نرسری سے لے کر ایم اے تک نصاب جو ہے مرتب ہو رہا ہے، تو ہم حکمرانوں سے قومی اسمبلی کے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے درخواست کریں گے کہ وہ آنے والے نصاب تعلیم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ کیا خیال ہے ضرور لکھنا چاہیے. اللہ پاک ہماری اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے حضرت ذوق عوارض کے باوجود تشریف لائے اور انشاءاللہ حضرت نے بھی خطاب کرنا ہے. ہمارے شاہین خاتم نبوت مولانا اللہ حسین صاحب بھی اور ہمارے ملک کے نامور خطیب مولانا محمد رفیق جامی صاحب بھی اور بھی کئی علماء کرام اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. آپ حضرات یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ تشریف